پروگرام میں ہم واپس بات کریں گے اس اہم ایشو کی. نیب کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ رشید رضوی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, سہیل وڑائی صاحب اور حامد میر صاحب موجود ہیں. رضوی صاحب, میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, قانون کے مطابق 2 دفعہ بلایا میر شکیل الرحمان صاحب کو, دونوں دفعہ پیش ہوئے, دونوں دفعہ جوابات دیے. 34 سال پرانا کیس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پارٹیز کی ٹرانزیکشن ہے اور کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج ہے, اور وہ شخص ہے جو ویسے بھی 2 دفعہ مقدمات ہار چکا ہے حتیٰ کہ عزت کے, میر شکیل الرحمان اور جنگ گروپ کے خلاف. آپ سمجھتے ہیں یہ قانون کے مطابق ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی؟ جی آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ رشید رضوی صاحب سے میں نے پوچھا. میر صاحب جی مجھ سے میرے سے سوال ہے. جی میں سمجھتا ہوں شاہ زیب صاحب یہ اٹس ٹو ارلی, ان کی گرفتاری جو ہوئی ہے اس کا پس منظر یہ نیب کا کیس نہیں ہے, کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ابھی ان کے پاس اتنا میٹیریل نہیں ہے کہ وہ اس میں ملوث کر سکے 34 سال پرانے کیس میں. جتنا مجھے فیکٹس پتہ ہیں اس کیس کے, تو لگتا ہے کہ یہ یا تو میسج دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ نے باؤنڈریز بنائی ہے اس باؤنڈریز سے جو باہر نکلے گا, اس حدود سے جو باہر نکلے گا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا, ورنہ تو آپ دیکھیں نا کہ مطلب مجھے ایک قانونی طور پر آپ بتائیں گا کہ کتنی مثالیں, کیونکہ آپ نیب کے کیسز کو دیکھتے رہے کہ جو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج ہے اور کمپلیننٹ بھی وہ ہو جس کے خلاف پہلے ہی 2 مقدمے حتیٰ کہ عزت کے جیتے ہوئے ہوں, اسی سٹیج پر گرفتاری, یہ ایسی مثالیں ہیں پہلے موجود؟ میرے تجربے میں یہ ہے کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں پہ نیب کال اپ نوٹس دیتا ہے اور وہاں بلا کے ان سے کہتا ہے اس کی تفصیل دو, ہمیں اس کے وجوہات بتاؤ, اس کے سورس بتاؤ, یہ کہاں سے آئے, آپ کے سورس آف فنڈ, بیچنے والے کو کہاں سے ملے یہ پراپرٹی. تو یہ اس وقت وہ ارسٹ نہیں کرتے ہیں عموماً. اور اب جس انداز سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے آ رہے ہیں, دوسری ہائی کورٹس کے فیصلے آ رہے ہیں, اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو اور محتاط ہو کے گرفتاری کرنی چاہیے. دیکھیں نا شاہ زیب, گرفتاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملزم کہیں بھاگ نہ جائے دوران تفتیش, اور کہیں وہ ایویڈنس کو ٹیمپر نہ کرے, گواہوں کو ڈرائے دھمکائے نہ. اس صورت میں اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تاکہ انویسٹیگیشن پراپرلی ہو سکے. یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسا الزام نہیں ہے کہ جی شکیل صاحب گواہوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, ٹیمپر کر رہے ہیں, یا وہ ملک سے اپنا سارا کاروبار بند کر کے بھاگ رہے ہیں. تو گرفتاری کی کوئی وجہ نہیں ہے علاوہ یہ کہ وہ کوئی اور باعث ہے, نیب کے پاس کوئی اور بغض ہے یا کوئی میسج دینا ہے لوگوں کو. ایک اور بات یہ ہوئی, مجھے قانون کے مطابق یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ٹھیک ہے کہ انہیں گرفتار کیا, پھر جو اس وقت ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے ڈرائیور سے کہا گاڑی اندر لے آئیں, اور اس کے بعد ڈرائیور کا اور میر شکیل الرحمان کے فون بھی لے لیے, اور پھر فونز نیب ہی کے پاس ہیں, فونز واپس نہیں کیے گئے. یہ کیا موبائل فونز بھی کسی کو اریسٹ کر کے قبضے میں لے سکتا ہے نیب؟ نہیں, ان کا جو ارسٹ کا طریقہ کار ہے بہت ہی, جسے کہتے ہیں نا, بروٹل ہے, بہت ہی وائلنٹ ہے. ان میں کوئی ڈیسنسی نہیں, کوئی سوبرائٹی نہیں ہے, کوئی تہذیب یافتہ انداز سے یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں. یہ اپنے آپ کو زمین پہ خدا سمجھتے ہیں کہ بالکل اس طرح سے نہیں ہے. ارسٹ تو اگر آپ جا کے کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ یو آر انڈر ارسٹ تو دیٹس انف, یہ کافی ہے. آپ کو نہ ہاتھ سے پکڑنا, نہ ہتھکڑیاں لگانا ہے. یہ تو باقاعدہ وائس چانسلرز اور سینئر ڈاکٹرز کو, لوگوں کو ہتھکڑیاں پہنا کے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں. یہ بڑے ان ہیومن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ان کی تو جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے, لیکن انہیں ایسا فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ سارا رول آف لا, ڈگنیٹی آف مین کا جو بنیادی حقوق ہے آرٹیکل 13-14 کو, اس کو وائلیٹ کرتے ہیں. انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے.
بہت شکریہ. رشید رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ حامد میر صاحب, سہیل وڑائی صاحب, ارشاد بھٹی صاحب بھی موجود ہوں گے, ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. سہیل وڑائی صاحب, آپ کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ ظاہر ہے ایک جنگ گروپ کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ مسلسل دھمکیوں کا سلسلہ جاری تھا, رپورٹرز کو روکیں, نیب کے خلاف سٹوریز نہ ہوں, اس حوالے سے بہت زیادہ تھا. شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جیو سے بہت زیادہ ناراض تھے, وہ ریکارڈ پر کہہ کے گئے ہیں جو ہم نے دکھایا بھی. آپ کیا کہیے گا وڑائی صاحب؟ جی یہ بالکل درست ہے, لیکن ہم نیب کا موقف بھی شائع کرتے رہے ہیں. ابھی 10-15 دن پہلے ہم نے نیب کی طرف سے بھجوایا گیا ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں نیب کا پورا موقف شامل تھا. جب بھی انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف شائع کیا کریں تو ہم ان کا موقف شائع کرتے رہے ہیں, اور لیکن جو دوسری رائے تھی وہ بھی ہم پیش کرتے رہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ میر شکیل الرحمان تو ایک فرد ہیں, ہمارے لیے ان کی اہمیت ہے, اور ظاہر ہے ہمارے گروپ کے وہ ایڈیٹر ان چیف ہیں, تو ہمارا دکھ تو اپنی جگہ. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فریڈم آف پریس ہے اس پہ یہ حملہ ہے, اور یہ آرٹیکل کا جو 2A ہے اور آرٹیکل 9 ہے جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہے, فریڈم آف پریس ہے, اس کے پہ یہ حملہ ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو فوری طور پر سو موٹو ایکشن لینا چاہیے, کیونکہ فریڈم آف پریس وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے جو قائد اعظم نے انشور کیا آبجیکٹو ریزولوشن پہ, جس کو انشور کیا گیا 2A میں. تو بنیادی طور پر میر شکیل الرحمان کی گرفتاری تو ہمیں صاف پتہ ہے کہ انتقام کا ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. وہ ہماری جو آزادی ہے اس کو محدود کرنے کی کوشش ہے. نیب کے بارے میں جو چیزیں چھپتی رہی ہیں ان کا انتقام ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں ہم ہمیشہ بیلنسڈ رہے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہیں, تو اس کے انتقام کا نتیجہ ہے. جیسے شیخ رشید صاحب کا آپ نے کہا, ہمیں اور ذرائع سے بھی خبریں ملتی رہتی ہیں کہ پی ٹی آئی بڑی ناراض ہے, پیمرا والے جو ہیں وہ ہمیں نوٹس دیتے رہتے ہیں. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک میں اگر آئین کی عملداری ہے, قانون کی حکمرانی ہے, تو آرٹیکل 19 اور آبجیکٹو ریزولوشن جو کہ 2A ہے جس میں فریڈم آف پریس کو یقینی بنایا گیا ہے, اس کے تحت سپریم کورٹ کو سوئے موٹو ایکشن لینا چاہیے, تاکہ جس طرح سے نیب نے یہ پیغام دیا ہے صحافیوں کو اور فریڈم آف پریس کو کہ ہم جس کو چاہے وہ اس میڈیا کا سب سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو, اس کو ہم پلک جھپکتے میں گرفتار کر سکتے ہیں. ان کو بھی میسج دیا جائے کہ یہاں قانون کی حکمرانی ہے, یہاں آئین کی حکمرانی ہے, یہاں آئین چلے گا, قانون چلے گا, کسی کی من مرضی نہیں چلے گی. حامد میر صاحب, ظاہر آپ بہت ہی زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے, چاہے وہ حکومت ہو, اپوزیشن ہو, ہر حوالے سے ایک انفارمڈ آپ بہت زیادہ صحافی ہیں. یہ شیخ رشید صاحب نے تو بات کی, آپ کو اسلام آباد میں اس بات کے اشارے مل رہے تھے کہ اس حد تک وزیر اعظم عمران خان ناراض ہو گئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے میر شکیل الرحمان اریسٹ ہو جائیں, کوئی کیس ہو جائے, اس حد تک معاملات چلے گئے؟ دیکھیں شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی تھیں کچھ عرصہ پہلے, میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ بڑے ناراض ہیں, لیکن انہوں نے ایک اور ذکر کیا کہ میں ایک شخص کے پروگرام میں نہیں جاتا, تو ان کا اشارہ میری طرف تھا. اب وہ بات ہے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے کی, اور 2-3 سال پہلے بنی گالہ میں عمران خان صاحب نے مجھے شیخ صاحب کے ساتھ بٹھا کے تو میری ان سے صلح کروا دی تھی. تو اب اس واقعے کے بعد جو پھر آپ نے کچھ کلپس چلائے ہیں ابھی 2018 کے عمران خان صاحب کے, شکیل صاحب کا جس میں وہ نام لے رہے ہیں, تو اس کے بعد شکیل صاحب کی ان کے ساتھ 2-3 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں. تو میں یہ آؤں گا جو شکیل الرحمان صاحب کو جو گرفتار کیا گیا ہے, جو آپ کے بقول گرفتار کیا گیا, اور ابھی رشید رضوی صاحب یہی کہہ رہے تھے گرفتار کیا گیا ہے, تو میں جب سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حبس بجا میں رکھا گیا ہے, کیونکہ گرفتاری جو ہے وہ کسی قانون کے تحت ہوتی ہے. تو یہ جو میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب نے اپنی کسٹڈی میں لیا ہے, یہ حبس بجا میں رکھا ہے, یہ انلیگل ڈیٹینشن ہے, اس لیے کہ 10 مارچ کو جو نیب نے نوٹس جاری کیا میر شکیل الرحمان صاحب کو, اس میں کہا گیا کہ آپ 12 مارچ کو لاہور میں پیش ہوں, اور آج وہ پیش ہوئے. اس میں جو سبجیکٹ ہے وہ دیکھیں وہ کیا ہے, کمپلینٹ ویریفیکیشن, کہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کے لیے آپ ہمارے پاس آئیں. وہ چلے گئے کمپلینٹ ویریفیکیشن کے لیے. اب ان کو انہوں نے کہہ دیا جی کہ ہم نے آپ کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا ہے. وہ کہتے ہیں گرفتار کیا ہے, پریس ریلیز کے مطابق بھی گرفتار کیا ہے,
نیب نے کہا ہم نے گرفتار کیا ہے. میں کہتا ہوں آپ نے حبس بجا میں رکھا ہے, آپ نے ان کو اغوا کیا ہے. اس لیے کہ جو نیب آرڈیننس کا آرٹیکل 24A ہے اس کو اگر آپ پڑھیں, چیئرمین نیب صاحب اگر یہ سن رہے ہوں تو براہ کرم نیب آرڈیننس کا آرٹیکل 24A خود پڑھ لیں. اس کے مطابق چیئرمین نیب کو اختیار ہے کہ وہ انکوائری یا انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ کسی کی گرفتاری کا حکم دے سکتا ہے. تو میر شکیل الرحمان کو نہ انکوائری کی سٹیج پہ آپ لے کے آئے, نہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ, ابھی صرف کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پہ آپ آئے ہیں. تو آپ نے ان کو کمپلینٹ ویریفیکیشن کی سٹیج پہ گرفتار کر کے یا حبس بجا میں رکھ کے یا اغوا کر کے 24A نیب آرڈیننس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے, اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ غصے میں ہیں, آپ بہت زیادہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں, اور جو طیبہ گل کیس ہے اس کے حوالے سے جو جیو پر اور خاص طور پہ شاہ زیب صاحب آپ نے جو سوالات ان کو بھیجے تھے اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہے, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. تو اس غصے میں انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو حبس بجا میں رکھا ہے, ان کو اغوا کر لیا ہے, جسے وہ گرفتاری کا نام دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کچھ دن پہلے کا فیصلہ ہے یہ اس کی بھی وائلیشن ہے, تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو نیب جو ہے نہ صرف اپنے نیب آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہی ہے کیونکہ چیئرمین صاحب غصے میں ہیں, نہ صرف عدالتوں کے فیصلوں کی خلاف ورزی کر رہی ہے کیونکہ چیئرمین صاحب غصے میں ہیں, بلکہ نیب جو ہے وہ اپنا امیج خود خراب کر رہی ہے. نیب کے امیج کو جنگ اور جیو نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا. نیب کے امیج کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ خود چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا کنڈکٹ اور ان کا غصہ نیب کی ساکھ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو صرف ہمیں فی الحال اس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے, کیونکہ میر شکیل الرحمان صاحب کو نیب نے اغوا کیا ہے, حبس بجا میں رکھا ہوا ہے, اور فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی نیب کے سربراہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج ہیں, اور توقع کی جانی چاہیے تھی کہ وہ قانون کا خیال رکھیں گے, انہوں نے قانون کا خیال نہیں رکھا. دوسری بات میں ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ, اور نیب نے بھی آپ کو کہا کہ میر شکیل الرحمان تو خود کہتے ہیں کہ جی میں تو کاروبار کرتا ہوں, اور پھر اس کو وہ ایک چارج شیٹ بنا دیتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو میر شکیل الرحمان صاحب نے ایک بات کی تھی کافی عرصہ پہلے اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے احاطے میں, تو وہ کس کانٹیکس میں بات کی تھی؟ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ میں کاروبار کرتا ہوں؟ کاروبار اس لیے کہ دنیا بھر میں جو بھی کو پرائیویٹ آدمی جو ہے, ایک پرائیویٹ میڈیا گروپ جو ہے وہ جو بھی جرنلزم کرتا ہے تو وہ بزنس ہوتا ہے. کیا پاکستان میں تعلیم جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے؟ کیا پرائیویٹ اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں نہیں ہیں پاکستان میں؟ کیا وہ کاروبار نہیں ہے؟ لیکن تعلیم جو ہے وہ ایک بڑا مقدس پیشہ ہے, استاد کا ایک مقام ہے, اس کے کچھ اس کا ایک اخلاقی معیار ہے, کچھ اخلاقی قاعدے ہیں کہ استاد کو ان اخلاقی قواعد کے اندر رہنا چاہیے. کیا ڈاکٹر جو ہے میڈیکل پریکٹس کرتا ہے, کیا وہ کاروبار نہیں کرتا؟ ڈاکٹر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا مقدس پیشہ ہے. تو اسی طرح صحافت بھی بڑا مقدس پیشہ ہے, تعلیم بھی مقدس پیشہ ہے, میڈیکل بھی بڑا مقدس پیشہ ہے, صحافت بھی مقدس پیشہ ہے. لیکن آج کے دور میں ان سب کو کاروبار کہا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ گڈ جرنلزم از گڈ بزنس. اس کانٹیکسٹ میں میر شکیل الرحمان صاحب نے بات کی تھی, لیکن اس کو غلط معنی پہنائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈیفینس نہیں ہے. تو وہ جو نیب آپ کو کہتی ہے کہ جی یہ تو شکیل صاحب نے خود کہا تھا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کیونکہ جو میڈیکل کا پروفیشن ہے وہ بھی ایک کاروبار ہے, اور تعلیم کا پروفیشن ہے وہ بھی ایک کاروبار ہے. تو اس لحاظ سے, لیکن جس طرح ایک استاد کے تعلیم کے شعبے میں کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں, کچھ پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں, ڈاکٹر کے پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں, اسی طرح سے ہمارے پروفیشن کے بھی کچھ پروفیشنل ایتھکس ہیں. اور میر شکیل الرحمان صاحب کو یہی سزا ملی ہے کہ اگر وہ آپ کو شاہ زیب خانزادہ صاحب روک دیتے کہ آپ طیبہ گل کیس کے حوالے سے تنگ نہ کریں, سوال نہ کریں, تو آپ ظاہری بات ہے آپ کو روکنے کی کوشش کرتے, ہو سکتا ہے آپ ریزسٹ کرتے, آپ کہتے ہیں میں پروگرام نہیں کرتا. تو انہوں نے آپ کو پریشرائز نہیں کیا. تو یہ انہوں نے جو اپنے پروفیشنل ایتھکس تھے ان کا انہوں نے پاس کیا, ان کا احترام کیا, اور آپ کو پریشرائز نہیں کیا. تو اب اگر وہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں, تو اس کاروبار میں بھی اس کے پروفیشنل ایتھکس ہیں. وہ سچ پر پابندی نہیں لگا رہا, وہ سوال اٹھانے پر پابندی نہیں لگا رہا. اس کی سزا دی ہے چیئرمین نیب صاحب نے, کیونکہ آپ طیبہ گل کیس کے بارے میں ان کو سوال پوچھ رہے تھے, نیب کے ترجمان کو ان کے پاس جواب نہیں تھا, اور انہوں نے میر شکیل الرحمان کو اغوا کرا دیا. تو لہٰذا میں چیئرمین نیب جو ہے ان کو یہی کہوں گا کہ آپ غصے میں ہیں, غصے میں آپ نے یہ کام کیا ہے, لیکن آپ نے میر شکیل الرحمان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, کوئی ظلم نہیں کیا.
آپ نے ان کے ساتھ بہت مہربانی کی ہے, ان کو آپ نے پاکستان میں ہیرو بنا دیا بہت بڑے. اور اب میں نے پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ اس چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی مہربانی سے آج کے بعد سے میر شکیل الرحمان کا نام جو ہے وہ مولانا ظفر علی خان کے ساتھ آئے گا, آغا شورش کاشمیری کے ساتھ آئے گا, اور ان تمام صحافیوں کے ساتھ آئے گا جن کو صحافت کی آزادی کی جنگ لڑنے کی پاداش میں کبھی اغوا کیا گیا, حبس بے میں رکھا گیا یا گرفتار کیا گیا. جو آج ان کو ڈیٹین کیا گیا اس کو میں گرفتاری نہیں کہتا, یہ اغوا ہے, یہ حبس بے میں رکھا گیا ہے. میں سہیل بھائی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا, اور میں ایک دفعہ پھر یہ بھی بتانا چلوں کہ ہم نے اس بات پر بھی موقف دینے کے لیے ان سے کہا ہے نیب کے ترجمان سے کہ آپ کو پروگرام میں دعوت ہو. میں لائیو کہہ رہا ہوں, لائیو ہے ہم, چیئرمین نیب آنا چاہیں, ڈی جی نیب لاہور آنا چاہیں, وہ کسی اور کو بھیجنا چاہیں اس وقت پروگرام میں بھیج سکتے ہیں. آپ کو مکمل طور پر اجازت ہے, آپ نے جو بات کرنی ہے آ کے اس پروگرام میں کیجیے. ہم نے رابطہ کیا تھا, آپ ابھی بھی آ کر جو بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس پروگرام میں, سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں. سہیل بھائی صاحب, آپ کیونکہ حکومت کا یہ موقف ہوتا ہے جب تنقید کی بات آتی ہے, ویسے تو جب شاہد خاقان عباسی صاحب گرفتار ہوئے تو وزیر اعظم نے امریکہ میں جا کے کہا تھا کہ اس کو میں نے گرفتار کرا دیا ہم نے, مگر پھر جب تنقید آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں جی بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں جی نیب بڑا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اس میں حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے جن لوگوں کے مقدمات ہیں, مثلا پرنسپل سیکرٹری صاحب کے خلاف مقدمہ ہے, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اسی طرح پرویز خٹک صاحب کے خلاف مقدمہ ہے, اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی, اور اس طرح کے بہت سے لوگوں کے نام آئے ہیں. لیکن اپوزیشن کے تمام لوگ یا وہ لوگ جن کے بارے میں ہمارے پیارے وزیر اعظم بات کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے. تو اس لیے صاف ظاہر ہے کہ نیب اور گورنمنٹ ایک پیج پر ہیں, کہیں نہ کہیں ان کے معاملات میں کوارڈینیشن ہے. بلکہ اس سے آگے کی بات ہے, ہم پنجاب میں تو یہ مشہور ہے کہ پنجاب میں جو شخص بزدار صاحب کے خلاف کوشش کرتا ہے کہ یا کسی سے ملتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے, وہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے, چاہے وہ علیم خان ہو, سبطین خان ہو, جو بھی ایسا شخص ہو. تو کہیں نہ کہیں تو کڑیاں جا کر ملتی ہیں نیب کی حکومت سے. اور یہ جو ایکشن ہوا ہے, چیئرمین نیب صاحب کو پتہ ہے, ساری زندگی وہ سپریم کورٹ کے جج رہے, پھر مختلف ٹریبیونل کے سربراہ رہے, اب نیب کے سربراہ ہیں. تو انہیں پتہ ہے کہ ان کا موقف بہت نمایاں طور پر جنگ اور جیو میں شائع ہوتا رہا ہے. جبھی بھی انہوں نے کوئی اپنا موقف دیا ہے, یہ کبھی وہ شکایت نہیں کر سکتے کہ وہ موقف شائع نہیں ہوا یا ٹیلی کاسٹ نہیں ہوا. اور لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ ہم دوسری جو اگریوڈ پارٹی ہے اس کا موقف بھی زور و شور سے دیتے ہیں, اور جہاں نیب کی غلطی ہوتی ہے اس کو بھی نشاندہی کرتے ہیں, جو کہ ایک فری پریس کا, فری میڈیا کا کام ہے. اس پہ اگر وہ ناراض ہوئے ہیں یا ناراض ہو کر یہ انتقام لے رہے ہیں تو اس میں تاریخ جو ہے ان کا ساتھ نہیں دے گی. میں حامد میر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو مالکان ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم ورکر صحافیوں کا کچھ نہ کچھ تحفظات ہوتے ہیں کہ یہ مالک ہیں, یہ سیٹ ہیں. لیکن آج کی گرفتاری کے بعد تو شکیل صاحب صحافیوں سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہو کر انہوں نے اپنے پیشے میں مقدس بن گئے ہیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب جو کر رہے ہیں, یا نیب جو کر رہا ہے, یا عمران خان جو کر رہے ہیں, انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وقت کا پہیہ گھوم جایا کرتا ہے. ہم نے کئی اپنی چھوٹی سی زندگی میں کئی دفعہ لوگوں کی تقدیر بدلتے دیکھی ہے, کئی صاحب اقتداروں کو زوال کا شکار ہوتے دیکھا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ آخری گرفتاری ہو اور اس کے بعد کہیں اور گرفتاریاں شروع ہو جائیں. تو ذرا سوچ سمجھ کر چلیں. میر صاحب اور بڑائی صاحب, آپ دونوں ہی اس گروپ سے بہت لمبے عرصے سے وابستہ ہیں. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ اپ اینڈ ڈاؤن آپ نے بڑے دیکھے ہیں, 90 کی دہائی ہو, اس کے بعد کے معاملات ہوں, اور اب یہ, کیا واقعی اس گروپ کے صحافی یا پھر مینجمنٹ دباؤ میں آ کر پیچھے ہٹ جائے گی اور جو سٹوریز ہو رہی ہیں وہ ہونا بند ہو جائیں گی اگر میر شکیل الرحمان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا؟ حامد میر صاحب دیکھیں شاہزیب صاحب, میں آپ کو تھوڑی سی مختصراً 1 منٹ میں ہسٹری بتا دیتا ہوں. ابھی وقفے سے پہلے آپ شیخ رشید صاحب کا ذکر کر رہے تھے, تو شیخ رشید صاحب جب 90s میں پیپلز پارٹی کے دور میں گرفتار ہوئے تھے
تو انہوں نے بہاولپور جیل میں ایک کتاب لکھی تھی جو فرزند پاکستان کے نام سے شائع ہوئی، اور کس نے شائع کی؟ جنگ پبلشرز نے۔ میر شکیل الرحمان صاحب اس کتاب کے پبلشر تھے، اور اس کتاب میں شیخ رشید صاحب نے یہ اس کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ 1990-91 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کے وزیر اطلاعات تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب کچھ صحافیوں سے بہت ناراض تھے، اس میں میرا بھی نام تھا اور بھی لوگ تھے، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا شکیل صاحب سے کہ ان صحافیوں کو جنگ اخبار سے نکال دیا جائے، تو شکیل صاحب نے نہیں نکالا۔ اس کے بعد پھر آپ آ جائیں جی لیٹ 90s میں، تو دوسری جب حکومت آئی نواز شریف صاحب کی، تو اس وقت میں ایک اور اخبار کا ایڈیٹر تھا، تو ایک دن مجھے میر شکیل الرحمان صاحب نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ریل نیوز پرنٹ کی چاہیے۔ میں نے کہا جی خیریت ہے، آپ کو اتنا بڑا اخبار ہے تو ایک ریل آپ کو نیوز پرنٹ کی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ میرا اخبار بند کرنا چاہتی ہے، انہوں نے میرے تمام جو گودام ہیں نیوز پرنٹ کے وہ بند کر دیے ہیں، میری بجلی بند کر دی ہے، میرے پاس بالکل نیوز پرنٹ نہیں ہے، اور کل میں نے اخبار چھاپنا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک چیتھڑا جو ہے 1 یا 2 صفحے کا اخبار مارکیٹ میں آ جائے، اور یہ نہ ہو کہ اخبار جو ہے وہ مارکیٹ میں نہ آئے۔ تو میں نے ان کو 1-2 ریلیں بھجوا دیں، اور اس طرح جب ان کو میں نے 2 ریلیں بھجوا دیں تو پھر میرے پہ حملہ کر دیا سیف الرحمان صاحب نے اور آئی بی نے اور ایف آئی اے نے۔ تو میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ یہ کیا مسئلہ کیا چل رہا ہے، تو پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ کچھ معاملات پہ شکیل صاحب کو پریشرائز کر رہی تھی اور وہ حکومت کا پریشر نہیں لے رہے تھے۔ تو یہ جو اب جس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے یا ان کو ڈیٹین کیا گیا ہے یا اغوا کیا گیا ہے، یہ 1986 کا کیس ہے، اور یہ ARY اور کچھ دیگر ٹی وی چینل کہہ رہے ہیں جی کہ نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ شکیل الرحمان کو یہ فیور دیا۔ 1986 کی بات کر رہے ہیں، 34 سال پہلے کی۔ بھائی اس کے بعد آپ 1990-91 کی بات کیوں نہیں کرتے، جب نواز شریف صاحب نے جنگ کے اوپر پریشر ڈالا، اور آج کے وزیر شیخ رشید کی کتاب میں وہ ساری کہانی موجود ہے۔ پھر آپ 98 کی بات کیوں نہیں کرتے، جب سیف الرحمان نے حملہ کروایا جنگ پہ اور جنگ کو بند کروانے کی کوشش کی، وکٹمائز کیا، اور شکیل الرحمان صاحب نے باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی تھی اس حکومت کے خلاف۔ تو یہ سارا ایک لمبی کہانی ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جیو کا اور جنگ کا پیپلز پارٹی کی حکومت نے بائیکاٹ کیا، پھر نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی یہ میں نے آپ کو دو واقعات بتائے ہیں۔ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے تو وہ بھی کبھی بائیکاٹ کر دیتی ہے، کبھی ناراض ہو جاتی ہے، اور یقیناً یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے بہت ناراض ہیں، جنگ سے بھی، جیو سے بھی، دی نیوز کے کچھ رپورٹر سے وہ بڑے ناراض ہیں۔ لیکن یہ صرف عمران خان صاحب ناراض نہیں ہیں، یہ نواز شریف بھی ناراض ہوتے رہے ہیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ناراض ہوتی رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی وہ بڑی ٹالرنٹ ہے، بڑی آزادی صحافت کی حامی ہے۔ یہ تینوں بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کا ایک ہی ٹریک ریکارڈ ہے، اور جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے جنگ سے یا جیو سے ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور ہم زیر تاب آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے سامنے ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی ہم زیر تاب آئے تھے، اس کے بعد پھر 3 پارٹیوں کی 3 حکومتیں آئی ہیں تو زیر تاب آتے رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میر شکیل الرحمان کو آپ نے اغوا کر لیا، حبس بجا میں رکھا گیا ہے، اور وہ کوئی کمپرومائز کر لیں گے اور آپ کی بات مان جائیں گے، اور طیبہ گل کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور طیبہ گل کیس پہ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کل سے طیبہ گل کیس جو ہے وہ صرف جیو اور جنگ میں نہیں بلکہ اور بھی میڈیا آؤٹ لیٹس میں اس کی کہانیاں جو ہیں وہ اس کا فالو اپ چھپنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق اس میں سے بہت اہم کچھ معاملات جو ہیں وہ کچھ اور صحافی جو ہیں ان تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ چیئرمین نیب جو ہیں یہ طیبہ گل کیس کو جب تک اس کی باقاعدہ انکوائری کروا کے اس کا لاجیکل کنکلوژن نہیں نکلوائیں گے، اس سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ میر شکیل الرحمان کو اغوا کر کے حبس بجا میں رکھ کے آپ طیبہ گل کیس سے جان نہیں چھڑا سکیں گے چیئرمین نیب صاحب، یہ میری بات لکھ کے رکھ لیں، جیب میں ڈال لیں۔ سہیل بھائی صاحب، آپ نے بھی یہ دیکھا ہے کہ اس گروپ پر کس طریقے سے دباؤ آتے رہے 90 کی دہائی میں، تصحیح کیجئے گا اگر میں غلط ہوں، تو نواز شریف صاحب جن لوگوں کو چاہتے تھے کہ جن صحافیوں کو فارغ کیا جائے اور بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے اس گروپ پر، ان میں شاید آپ بھی شامل تھے کہ آپ کو بھی وہ چاہتے تھے کہ نوکری سے نکال دیا جائے، کیا دباؤ میں آ جاتے ہیں اور سٹوریز ڈراپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر اس قسم کی چیزیں ہوں، اور ہو جائے گا؟ نہیں، یہ اس گروپ کی جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جن صحافیوں کو نکلوانے میں کہا تھا اس میں اس حقیر کا نام بھی شامل تھا، حالانکہ
मेरा ख्याल है कि मेरा तो स्टेटस नहीं था ये कि मुझे निकलवाते तो उससे कोई फ़र्क पड़ जाता, लेकिन बहरहाल सच ये है कि इस ग्रुप में कभी दबाव नहीं डाला जाता, कभी ये नहीं कहा जाता कि आप ये ना करें वो ना करें। मुझे याद है अच्छी तरह कि एक दफ़ा मुझे शकील साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई नवाज़ शरीफ साहब वगैरह आपसे बड़े नाराज़ हैं। तो मैंने बड़े ज़ोर का कहका लगाया, मैंने कहा आप मेरे साथ मजाक ना करें। तो मैं समझा कि मजाक कर रहे हैं, और कुछ अरसे के बाद वो टेप आ गई कि जिसमें सैफुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि फ़लाँ फ़लाँ को निकालो, जिसमें मैं भी शामिल था। मैं उस ज़माने में कॉलेज में पढ़ाता था, तो मेरे बारे में उन्होंने ये भी फरमाया था कि इसको कॉलेज से भी निकलवाएंगे और सहाफ़त से भी निकालें। तो यहाँ तो भाई इस तरह इरादे पक्के हो जाते हैं, उल्टा असर होता है। जब आप इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हैं तो आप बायस का इजहार करते हैं, और उसके बाद आपके ख़िलाफ़ और लोग जो हैं सामने आ जाते हैं। मैंने तो आज अपनी ट्वीट भी किया है कि इंतकाम में इस हद तक आगे ना जाएं कि जो हमेशा कुदरत का एक असूल है कि जब आप एक लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो फिर खुदा का जवाब आ जाता है। तो ये अब लिमिट्स क्रॉस करना शुरू हो गए हैं। मीर शकीलुर रहमान तो एक फ़र्द है, बुनियादी बात है सहाफ़त, सहाफ़त की आज़ादी। तो सहाफ़त की आज़ादी पर यह हमला है। शकीलुर रहमान साहब को तो सिंबल के तौर पे उन्होंने गिरफ़्तार किया है कि हम सबसे ताकतवर आदमी सहाफ़त के गिरफ़्तार करके मैसेज दिया है उन्होंने बाकी सब लोगों को। लेकिन याद रखें कि इस मैसेज का उल्टा असर होगा। याद रखें इसका नतीजा ये होगा कि सारी सहाफ़त आपके ख़िलाफ़ खड़ी होगी। ये सारे सहाफ़ी जो हैं ये एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। हमारा प्रोफेशन हमें ये दर्स देता है कि जब मुश्किल वक्त आता है, जब कोई इब्तला आती है, तो हम में से सुस्त लोग, हम में से कमज़ोर लोग, हम में से बुज़दिल लोग, वो भी अगली सफ़ों में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल क्यों पैदा कर रहे हैं? खाम खा एक अच्छी 5 साल हुकूमत को चलना चाहिए, अपना एजेंडा पूरा करें, अपने मामलात चलाएं। आप किधर खाम खा एक जो है आवाज़ दे रहे हैं कि आओ हमसे लड़ो, आओ हम लड़ना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जो तारीख़ बताती है वो ये कि इस ग्रुप में सहाफ़ी या इंतज़ामिया दबाव में आते नहीं हैं, फ़ायदा होगा नहीं। जो नैब के तर्जुमान से हमारा रब्ता हुआ, जिसमें हमने आपको हक़ाइक़ दिखाए कि वो हमसे ये कह रहे हैं कि हमने मीर शकीलुर रहमान से भी कहा है मगर असर कोई नहीं होता। जब भी हमने उनसे तैयबा गुल स्टोरी के हवाले से रब्ता किया कि हम इस पर तहकीकात कर रहे हैं, तो इसी से उन्हें अंदाज़ा होना चाहिए कि दबाव में कोई आएगा नहीं। जो सहाफ़त है वो तो ग्रुप में चलती रहेगी, जो सहाफ़ी हैं वो तो अपना काम इस ग्रुप में करते रहेंगे।